خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے۔ آپ جانتے ہو بنی اسرائیل کا جو سب سے زیادہ کامیاب بادشاہ تھا وہ سلیمان تھا۔ سلیمان کا چرچا پوری دنیا کے اندر تھا۔ کس بات کا چرچا تھا سلیمان کے تعلق سے؟ کہ سلیمان کے اندر بہت زیادہ عقل، حکمت، دانائی تھی۔ وہ ہر کام کو اتنی ترتیب سے کرتا تھا کہ دنیا حیران ہو جاتی تھی۔ جو کچھ اس نے بنایا دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور یہاں تک لکھا ہے جو اس کے ملازم تھے ان کے کپڑوں تک سے لوگ حیران تھے کہ اتنا ڈسپلن، اتنی ترتیب کہاں سے آئی۔ اور بائبل کہتی ہے سلیمان کی باتیں سننے کے لیے لوگ آتے تھے، اس کی باتوں سے لوگوں کو مزہ آتا تھا، کیونکہ ہر بات کے اندر عقل، حکمت پائی جاتی تھی۔ ہر بات کے اندر لوگوں کے لیے ترقی کا راز ہوتا تھا۔ جب سلیمان بولتا تھا تو اس کے بولنے سے لوگ برکت پاتے تھے۔ 40 سال حکومت کی اس نے، 40 سال کے اندر ایک دفعہ بھی اس نے جنگ نہیں لگنے دی۔ یہ اس کی ترتیب تھی، یہ اس کی عقل مندی تھی، یہ حکمت تھی اس کے اندر کہ کس طرح سے اپنے ملک کو میں نے مینج کرنا ہے۔ بہت زبردست قسم کی مینجمنٹ تھی اس کی حکومت ملک کے اندر۔ اپنے ملک کو بہت بہتر طور پر وہ چلا پایا، اور باقی سب بادشاہ اس طرح سے نہیں چلا پائے۔ سوچنا یہ ہے، آپ نے سیکھنا یہ ہے کہ باقی جو اتنے زیادہ بادشاہ تھے وہ یہ سب کچھ کیوں نہیں کر سکے جو سلیمان کر سکا۔ سلیمان کا ذہن کہاں سے آیا تھا کہ وہ ہر کام کو اتنے بہتر طور پر کر پایا؟ ایک بات تھی، سلیمان جب بادشاہ بنا تو وہ ایک دعائیا پہاڑ پر گیا، خدا کے حضور میں بیٹھا رہا فل نائٹ، اور بہت ساری قربانیاں گزرانی خدا کے آگے اس نے، اور قربانیاں چڑھا کر اس نے ایک لمبی دعا کی خدا کے آگے۔ ایک دعائیا رات خدا کے حضور اس نے گزاری، پوری رات وہ دعا کرتا رہا، اور اس کی دعا بہت شارٹ تھی کہ اے خدا میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے میرے باپ کو بادشاہ بنایا، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اب مجھے چنا کہ میں بادشاہ بنوں۔ اور شکر گزاری کرتا رہا، اور جب خدا اس کی شکر گزاری سے خوش ہوا، خدا نے کہا کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کچھ مانگ، کیونکہ وہ کچھ مانگ نہیں رہا تھا، وہ اپنی دعا میں کچھ بولنا ہے کیا نہیں کر رہا تھا، کچھ مانگ نہیں رہا تھا، صرف یہ کہہ رہا تھا خدا تیرا شکر ہو تو نے میرے باپ کو اور پھر مجھے تو نے بادشاہ بنایا، تو نے مجھے بڑے کاموں کے لیے چنا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور شکر گزاری کی، اس نے قربانیاں، بہت ساری قربانیاں گزرانی، 1000 قربانی اس نے گزرانی۔ جب وہ شکر گزاری کرتا رہا، خدا نے کہا کچھ مانگ، میں خوش ہوا ہوں تیرے اس کام سے کہ تو لمبی دعا بھی کر رہا ہے، تو گھر چھوڑ کر دعائیا پہاڑ پر بھی آ گیا ہے، اور تو یہاں پر ٹھہرا ہے پوری رات۔ میں چاہتا ہوں کچھ مانگ تاکہ تو ایک دفعہ مانگے اور میں تجھے دے دوں۔ میں چاہتا ہوں تجھے کچھ دینا، لیکن میرا رول ہے تو مانگے گا تو میں تجھے دوں گا۔ جب خدا نے کہا مانگ، پھر اس کے بعد اس نے مانگا، اس نے کہا خدا ابھی بھی مجھے بہت کچھ نہیں چاہیے، ابھی بھی صرف ایک چیز چاہیے، جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے میں بہتر طور پر نبھانا چاہتا ہوں اس کو۔ خدا جو خدمت تو نے مجھے دی ہے میں چاہتا ہوں میں اس کو بہتر طور پر کر سکوں۔ تو نے مجھے بادشاہ بنایا، میں صرف بادشاہی کے مزے نہیں لینا چاہتا، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے بادشاہ کہیں، میں نہیں چاہتا میرے پاس پیسہ جمع ہو جائے، میں چاہتا ہوں جو ذمہ داری خداوند آپ نے مجھے دی ہے میں اس کو بہتر طور پر ادا کر سکوں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، جو تم مانگتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کہ میں نے تیرے سے وعدہ کیا ہے کہ تو مانگ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا خدا مجھے صرف حکمت دے دے، مجھے عقل دے دے، میں بہتر مینجمنٹ کر سکوں،
جب وہ قربانیاں دینے کے بعد، پوری رات دعا کرنے کے بعد، اور جب وہ خدا سے مانگ کر، خدا نے کہا میں نے تجھے دیا، لیکن تو نے چونکہ ایک رات میری حضوری میں گزاری ہے، تو نے اچھی چیز مانگی ہے اور تو رول پڑھ رہا ہے، میں تجھے جو مانگا وہ تو دیتا ہوں، لیکن میں اس کے ساتھ تجھے کچھ انعام دینا چاہتا ہوں۔ انعام کس بات کا ہے؟ کہ تو نے بالکل وہ کیا جو میں چاہتا ہوں کہ ایک کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے پوری رات دعا کی، خدا نے کہا میں تجھے حکمت اور عقل دیتا ہوں، اور وہ عقل حکمت جو سلیمان کے اندر تھی، آج تک کوئی اتنی عقل حکمت نہیں رکھ سکا۔ اب بڑے بڑے آج ملکوں کو دیکھو، ان کی مینجمنٹ اس طرح کی نہیں ہے کہ پورا ملک ان کے اشارے پر ناچے۔ آج جدید ٹیکنالوجی کے باوجود اس طرح کی مینجمنٹ ملکوں کے اندر نہیں ہے، بے شمار گرداریاں پائی جا رہی ہیں ملکوں کے اندر، بڑی بڑی جو انٹیلیجنس ہے وہ ناکام ہو رہی ہیں، لیکن جو سلیمان کا تھا پوری حکومت کے اندر کوئی ناکامی نہیں آئی، وہ جو کہتا تھا وہ کر دیتا تھا، اور جو وہ چاہتا تھا واقعی وہ ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس پر حکمت کا روح جو ہے وہ انڈیلا گیا تھا۔ سب بولو کیا انڈیلا گیا تھا؟ اس پر حکمت کا روح انڈیلا گیا۔ جب خدا کی حکمت آتی ہے تو آپ بڑی بڑی چیزوں کو مینج کر پاتے ہو۔ جب خدا کی حکمت آپ کے اندر نہیں تو سبزی دا فیصلہ کرنا بھی اوکھا ہوتا، پکائیے تو پکائیے کہ سارا کچھ تو پکا لیا، لیکن جب خدا کی حکمت آتی ہے آپ کچھ بھی چاہو، جو بھی چاہو آپ کر سکتے ہو۔ کوئی انسان سب کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے، جو بغیر ملامت کیے فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کو دی جائے گی۔ اور جب خدا کی عقل آتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جس میں مسیح کی عقل ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے ہم میں مسیح کی عقل کام کرتی ہے، لکھا جس میں جو روحانی بندہ ہے، جس کے اندر روحانی عقل ہے، کوئی اس کو پرکھ نہیں سکتا، لیکن وہ سب کو پرکھ لیتا ہے۔ روحانی بندہ کیا کرتا ہے؟ سب کو پرکھ لیتا ہے۔ آج بے شمار لوگ آتے ہیں ہماری چاپلوسی کے لیے، بڑی باتیں کے لیے، تو اس کے آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے اس نے کہنا کیا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے، منہ میں کیا ہے۔ بائبل کی بات ہے، کلیسیا کو سمجھ نہیں اس بات کی کہ لیڈر کتنے ہوشیار ہوتے ہیں مسا کی وجہ سے، وہ اپنی بس وہ کڑی کہانیاں آن کے بولی جان گے، لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ جب ہم میں مسیح کی عقل ہے، جب مسیح کی عقل آپ کے اندر آتی ہے کوئی بھی آپ کو پرکھ ہی نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے، لیکن آپ پوری دنیا کو پرکھ لیتے ہو، جو بائبل کی بات ہے۔ سلیمان ایک بندہ تھا، سلیمان ایک بندہ، بڑے بڑے بادشاہ اس کے آگے ناکام ہے، بڑی بڑی مینجمنٹ زیرو اس کے آگے۔ جب اس کی بات سنتے ہیں لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے آتے ہیں۔ فرق ایک بات کا ہے، اس کے اندر خدا کی حکمت آ گئی ہے۔ آج بڑے سارے لوگ جن کو بیٹھنے اٹھنے بولنے کی تمیز نہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ دعائیا لوگ نہیں ہیں، ان کے اندر خدا کا روح نہیں ہے۔ ان کے الفاظ سے لوگوں کو سر درد ہونا شروع ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں لوگ پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں لوگ چڑچڑا بناتا ہے، یہ کیا بیٹھ گیا ہے، یہ کیوں آ گیا ہے۔ لوگ ملنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ۔ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ دعائیا لوگ نہیں ہیں، خدا کا وہ روح ان کے اندر نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جو آپ سے مینج نہیں ہو رہی، بہت سارا، وہ آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو کاروبار، پیسہ، گھر، جو کچھ بھی ہے، اس وقت آپ مینج نہیں کر پاتے ہو جب خدا کی حکمت آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جب حکمت آتی ہے سب چیزیں ترتیب میں آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کا پیسہ، کاروبار، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ لگتی ہے مجھے کرنا کیا ہے، میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکلنا کیسے ہے، مجھے یہ کرنا کیا ہے۔ لیکن جب مسا نہیں ہوتا ہے، جب آپ کی دعائیا زندگی نہیں ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی مجھے کرنا کیا ہے۔ آج ایک کماندار 10 منٹ دعا کرتا ہے، کہتا ہے 10 منٹ دعا میں نے ہوں آ گئی، 15 منٹ ہوں تو میں نے پادری بن جانا چاہیے، اب تو میں جی ایلڈر بن گیا ہوں، اب تو میں یہ بن گیا ہوں، 10-15 منٹ دعا کر لیں لوگ تو بائبل کیا کہتی ہے؟ اس نے پوری رات دعا کی، پھر خدا نے اسے دیا کہ وہ نمایاں ہو سکا، اور ایسا نمایاں ہوا آج تک اس کا چرچہ ہے کہ سلیمان کی حکمت تھی، سلیمان کی حکمت تھی، سلیمان کی حکمت تھی، سلیمان حکمت اور دنائی کا بادشاہ تھا۔ پیچھے راز کیا ہے؟
1000 قربانی اور ایک دعا یا پہاڑ پر پوری رات گزارنا اور صرف وہ کہنا جو خدا چاہتا ہے. خدا چاہتا تھا یہ شکر گزاری کریں, آج بھی خدا چاہتا ہے لوگ شکر گزاری کریں, لیکن لوگ شکر گزاری نہیں, فرسٹ مانگنا شروع کرتے ہیں. جب وہ شکر گزاری کرتا ہے جو خدا دیا ہے یہ بہت زیادہ ہے میرے لیے, اور شکر گزاری کی, خدا نے کہا تو صحیح چل رہا ہے, تیری دعا مجھے پسند آئی ہے, اب تم مانگ, میں تجھے دینا چاہتا ہوں. پھر اس نے مانگا اور خدا نے وہ دیا, جو بھی اس نے کہہ دیا خدا نے وہ اس کو دے دیا, کیونکہ وہ بالکل صحیح طرح سے چل رہا ہے جو کرنا چاہیے. عزیزو, اگر آج آپ کی مینجمنٹ درست نہیں ہے تو اس کی وجہ ایک ہے آپ کی دعا چھوٹی ہے. اگر آج بہت ساری چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ آپ کو کیا کرنا ہے, آپ الجھن کا شکار ہو, سوچ رہے ہو ہاں کہ نہ, ہاں کہ نہ, ہاں کہ نہ, اس کی ایک وجہ ہے آپ کے اندر مسا نہیں, آپ کی دعا چھوٹی ہے, آپ کی دعا کم ہے. خدا کا حکمت اور عقل کا روح آپ پر نہیں ڈھیلا گیا, اس لیے ایک جگہ سے کام چھوڑ کے دوسری جگہ ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. بڑی ساری چیزوں کا فیصلہ کرنا آپ کو مشکل لگ رہا ہے, اس کی وجہ صرف ایک ہے, مسا نہیں ہے. حکمت دنائی کا بادشاہ سلیمان 40 سال سب بادشاہوں کو, جتنے اس کے پڑوسی تھے, سب کو ایسے اس نے رکھا ہوا تھا قابو میں, کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کی طرف دیکھ سکے. ایک بوڑھی والچ نے 700 رکھیاں سی, 1000 رکھیاں سی, کوئی مسئلہ نہیں, مینجمنٹ تھی اس کے اندر, کر گیا بہت کچھ. وہ مسا جب آتا ہے, حکمت جب آتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر دعائیا زندگی نہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہے. ایک بات, اگر بائبل کی سمجھ نہیں آتی آپ کی دعا کم ہے. اگر آپ کو مینجمنٹ نہیں سمجھ آ رہی, کوئی بھی جس بھی چیز میں آپ الجھن کا شکار ہو, چھوڑ دو ان چیزوں کو. 1 دن کا روزہ رکھ لو, 2 دن کا رکھ لو, 3 دن کا رکھ لو, دعا کرنا شروع کر دو, سمجھنے کے لیے پریئر کرو. خدا آپ کو حکمت دے گا, آپ جلد فیصلہ کر پاؤ گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اور جو فیصلہ آپ کا ہوگا دنیا حیران ہو جائے گی اس فیصلے سے. جب آپ دعا کے ساتھ اور آپ روزے کے ساتھ فیصلہ کرو گے مجھے کیا کرنا ہے,